چاہیے بھائی خرم زمان صاحب، یہ گردان سنا ہے لیکن اس کے ساتھ ترجمہ اور بحث اور صیغہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یفعل نہیں کیا ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، بیس نفی جہد بلم معروف مستقبل معروف۔ لم یفعلا تسنیہ صیغہ تسنیہ مذکر غائب، بیس نفی جہد مستقبل معروف۔ لم یفعلو جمع مذکر غائب، بحث نفی جہد مستقبل معروف۔ لم آپ تفعل ترجمہ نہیں کرتے؟ لم نہیں کیا تم سب مردوں نے، لم لم تفعل نہیں کیا، لم تفعل نہیں کیا تم ایک عورت نے، واحد مذکر غائب، بحث نفی جہد بلم مستقبل معروف۔ اور لم تفعلا یہ لم تفعلوا نہیں صیغہ تثنیہ مذکر غائب، نہیں کیا تم دو عورتوں نے، بحث نفی جہد بلم مستقبل معروف۔ اور لم لم یف لم تفعلوا لم یفعلنا صیغہ جمع ترجمہ نہیں کیا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب، اور بحث نفی جہد بلم مستقبل معروف۔ تو بس اس سے آگے بھائی عبد الرحمن صاحب کا ہے۔ جی میرا ایک سوال تھا، سوال پوچھو۔ جی میں کہہ رہا ہوں ایک لم تفعل ہے، یہ دو ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مؤنث کا ہے یا مذکر کا ہے؟ مطلب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واحد مؤنث غائب کا ہے یا واحد مذکر حاضر کا ہے؟ جی جی تو یہ تو جو بات چل رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے نا، کسی عورت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث کا ہے، مرد کے بارے میں چل رہا ہے۔ اور باقی غائب اور حاضر کا پتہ لگانا تو آسان ہے۔ حاضر میں تو وہ مخاطب آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے جی کہ حاضر کا صیغہ ہے مذکر، اور جب یہ حاضر سامنے نہ ہو تو پھر پتہ چل جائے گا غائب کا صیغہ ہے اور غائب مؤنث ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی اب اردو میں ہم لم کہہ تف رہے ہیں نا آپ تو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کس کے لیے؟ تو بس جو مقام ہے، جو باتیں چل رہی ہے اس سے خود بخود پتہ چلتا ہے۔ جی یہ تو ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا غائب مؤنث غائب کا ہے یا مذکر حاضر کا ہے۔ بس یہ کلام سے ہاں پتہ چلتا ہے آگے پیچھے۔ استاد جی، یہ امتحان تقریری ہوگا یا تحریری؟ کیونکہ لکھنا تو ہمیں آسان ہو جاتا ہے، یہ سارے سنانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ گردان تو سنا لیتے ہیں لیکن ترجمہ صیغہ جات اور بحث مشکل نظر آ رہا ہے تھوڑا۔ وہ پتہ نہیں، مجھے تو یقین پتہ نہیں کس ترتیب سے ہو، تو مفتی صاحب کو پتہ ہو۔ جی پڑھوں اچھا، استاد جی؟ ابھی یہ چھوٹی گردان جو ہے نا، لم یفعل والا، جی جی یہ ہو جائے پھر انشاءاللہ کچھ اجرا کر لیتے ہیں۔ اچھا، لم یفعل یہ بھی لم یفعل کی طرح ہے، لم جو کام وہاں کرتا ہے وہ کام یہاں بھی کرتا ہے، اور لم کا کام بھائی عمار شاہد صاحب بتائیں لم کیا کرتا ہے؟ جی لم جو ہے نا، یہ اس کا جی حاضر بناؤ، کیا کہتے ہیں، حاضر بنا دیتا ہے۔ میں جی بتاؤں سر جی؟ حاضر جیسے یہ گزارے، یہ تو حاضر اور مستقبل دونوں کو بناتا ہے۔
لیکن جب لگ جائے گا یہ تو حاضر بتائے گا. ماضی کے معنی میں ہو جائے گا پھر. جی نہیں ہاں ماضی کے مضارع معنی میں آ جائے ماضی، یہ تو معنوی عمل ہے نا. یہ لم جب مضارع پر داخل ہو جائے تو ماضی منفی کے معنی میں ہوگا، نفی والا جو ماضی ہے اس کے معنی میں. لیکن لفظ میں بھی کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں؟ گا. لفظ میں جی یہ تاجار نہیں ہوگا. جب بھائی محمد ارسلان صاحب بتائیں. جی صحیح. السلام علیکم. السلام علیکم. لم کے لم لفظی عمل سجی کیا ہے؟ ایک تو ما سجی ایک تو نفی ماضی میں یہ کام کرتا ہے. یہ تو معنوی عمل ہو گیا ہے نا، مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. جی. جی تو لفظی عمل صحیح. کیا ہے؟ اور اس میں لفظی عمل جو ہے نا وہ اور کرتا ہے کہ جہاں پیش آ رہا ہے اس پیش کو جزم کر دیتے ہیں. وہ 5 7 2 والا فارمولہ ہے نا. جی جی جی. وہ کیا کرتا ہے؟ اور 5 حرف سیغوں کو علت جزم دیتا ہے. حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتا ہے 2 منٹ حرف علت تو اور گرا دیتے، لیکن اگر حرف علت نہ ہو تو ابھی تو وہ چل رہی ہے نا. تو ساتھ 5 7 2 سیغے. والا ہے، 5 سیغوں کو جزم دیتا ہے اور 7 جی سیغوں اور سے ساتھ جو نون اعرابی ہوتا ہے تو وہ گراتا ہے. اور دوسری مبنی ہے، اس کے آخر میں مبنی والا نون ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتے. تو وہ لم جو عمل معروف میں کرتا ہے، اب مجہول میں بھی لم وہی عمل کرتا ہے. 5 سیغوں کو جزم جی دیتا ہے، 7 سیغوں سے نون اعرابی گراتا ہے اور دوسری اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے. جیسے گردان سے واضح ہے، لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا، لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا، لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا، لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلن، لم افعل لم نفعل. لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. لم یفعلا نہیں کیا گیا وہ 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. لم یفعلوا نہیں کیا گیا وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. کسی نے سنانا ہے تو اس ترتیب سے سنانا ہوتا ہے. لم تفعل نہیں کی گئی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. لم تفعلا نہیں کیے گئے وہ 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. لم یفعلنا نہیں کی گئی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. لم تفعل نہیں کیا گیا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. لم تفعلا نہیں کیے گئے تو تم 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. لم تفعلوا نہیں کیے گئے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. لم تفعلی نہیں کی گئی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. لم تفعلا نہیں کیے گئے تم 2 عورتیں، صیغہ اگلا صف. حاضر، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. جی لم تفعلنا نہیں کیے گئے تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. لم افعل نہیں کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. لم نفعل نہیں کیے گئے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورت، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول. اسی طرح سنانا ہوتا ہے. اس میں صرف فرق ترجمے میں کیا گیا کہ معروف میں کرنے والا معلوم تھا، اور یہاں مجہول کا ترجمہ ایسے کریں کہ جس میں کرنے والا معلوم نہ ہو. باقی جو کام لم وہاں کرتا ہے وہ یہاں بھی کرتا ہے.
وہاں جو معنوی عمل ہے فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے، تو یہاں بھی ماضی منفی کے معنی میں کر دے۔ وہاں پر لم یفعل کا معنی ہے ما فعل، اور یہاں لم یفعل کا معنی ہے ما فعل، بس ماضی مجہول، یہی فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ صحیح ہے، یہ سمجھ گئے؟ جی حضرت سمجھ گئے۔ چلو صحیح انشاءاللہ۔ اچھا، اس سے آگے پھر چند قواعد ہے، وہ ان گردانوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس مصرف کتاب میں جہاں بھی گردان مکمل ہو جائے تو اس کے بعد قواعد ہوتے ہیں جو اس گردان میں چلتے ہیں۔ میں گزر گیا تھا نا کہ لن کیا عمل کرتا ہے، تو وہ 5 7 2 یعنی 5 سیغوں کو نصب دیتا ہے، 7 سیغوں سے نون اعرابی گراتا ہے، اور 2 سیغوں کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو اس کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ لن مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ۔ مضارع جو مثبت ہوتا ہے نا، ایک تو مضارع منفی ہوتا ہے، ایک مضارع مثبت ہوتا ہے۔ مضارع مثبت کے شروع میں لن لاؤ، اور واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغوں میں آخری حرف پر بجائے پیش کے زبر دے دو۔ یعنی جو 5 صیغے ہیں نا، ان صیغوں کو زبر دے دو، یعنی نصب دے دو۔ وہ 5 صیغے یہ ہے: واحد مذکر غائب ہے، واحد مؤنث غائب ہے، واحد مذکر حاضر ہے، اور واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اور پھر کہتے ہیں 7 صیغوں میں سے نون اعرابی گرا دو، جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، یعنی 4 تثنیہ کی صیغے اور 2 جمع مذکر کے، اور ایک واحد مؤنث حاضر۔ اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کی نون کو رہنے دو، اور وہ کیوں رہنے دو؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، اور مبنی کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اچھا، تو لن فعل مضارع، تو بحث نفی تاکید بلن بن جائے گی۔ یہ قاعدہ اس لیے انہوں نے ذکر کیا، اگر آپ نے مضارع سے بحث نفی تاکید بلن بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے۔ تو یہ لن لفظی عمل ہے، باقی لن کا معنوی عمل کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لن فعل مضارع کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لن جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو فعل مضارع میں پھر حال کا معنی نہیں رہتا، صرف مستقبل کا معنی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 2، وہ ہے لم کے بارے میں۔ اگر کسی نے نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف بنانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لم مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ، شروع میں لم لگا دو، اور جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہے ان سب میں بجائے پیش کے جزم دے دو۔ یہ 5 صیغے زبانی یاد ہونے چاہیے۔ تو 5 صیغے کون کون سے؟ تو ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ وہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ اچھا، اور ان میں بجائے پیش کے جزم دے دو اگر حرف علت نہ ہو، جیسے لم ینصر، لم یضرب، لم یسمع۔ اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو۔ اس میں یہ ایک مزید بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہم نے کہا تھا کہ 5 صیغوں کے آخر میں جو پیش ہے اس کو جزم دے دو، یہ تب ہے جب آخر میں حرف علت نہ ہو، یعنی آخر میں الف، واو اور یا نہ ہو، ان 3 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو پھر ہم آخر کو جزم دیتے ہیں۔ لیکن اگر آخر میں ان 3 حرفوں میں سے کوئی حرف ہو، الف ہو یا واو ہو یا یا ہو، تو پھر اس کو ہم جزم نہیں دیں گے، کیونکہ وہ پہلے سے اس پر جزم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابھی لم نے عمل تو کرنا ہے، تو پھر عمل یہ کرتا ہے کہ حرف علت کو گراتا ہے۔ بس یہ تھوڑی سی تبدیلی ہے لن سے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ اگر حرف علت نہ ہو تو ابھی کیا تب ہوتا ہے؟ جزم دینا ہے۔ کہ لم ینصر اصل میں تھا ینصرو، لم نے جزم دے دیا، لم ینصر ہو گیا۔ یا لم یضرب، اصل میں یضرب ہوتا، لم داخل ہو گیا تو یضرب کو جزم دے دیا۔ یسمع، اصل میں یسمع ہوتا، لم کے بعد لم یسمع۔ اور اگر حرف علت ہو، یعنی آخر میں حرف علت ہو، تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو،
یہ آخر میں حرف علت ہے واو، اس پر جب لم داخل ہو جائے تو پھر جزم تو نہیں دے گا، کیونکہ جزم تو پہلے سے موجود ہے، تو اس لیے یہ حرف علت کو گرا دیتا ہے. تو یدعو سے لم یدعو یہ بنتا ہے. یرمی، یرمی کے آخر میں یا حرف علت ہے تو اس سے لم یرمی. اور یخشا کے آخر میں الف حرف علت ہے تو اس سے لم یخشا. اور 7 صیغوں میں نون اعرابی گرا دو، اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کی نون کو رہنے دو کیونکہ وہ مبنی ہے، تو بحث نفی بلم بن جائے گی. یہ لفظی عمل ہے. اور معنوی عمل یہ ہے کہ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. بس یہ 2 قواعد بھی اس کے ساتھ یاد کرنے ہیں اور 4 گردانے بھی یاد کرنے ہیں. جو گردانے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ بغیر چارہ نہیں ہے، وہ تو ہر کسی نے یاد کرنی ہے، جیسے بھی ہو. کسی کو سمجھ آئے پھر بھی یاد کرنی، کسی کو سمجھ نہ آئے پھر بھی یاد کرنے ہیں. اور یہ قواعد جو ہے پہلے سمجھنے ہیں پھر یاد کرنے ہیں. استاد یہ نون اعرابی کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع معرب کے آخر میں جو نون آتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. فعل مضارع کے آخر میں نون ہوتا ہے نا کبھی کبھی، جی جی. تو اس نون کے 2 قسمیں ہیں، ایک معرب والا ہوتا ہے، ایک مبنی والا ہوتا ہے. جو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کی صیغوں میں جو نون ہے، یفعلنا اور تفعلنا، یہ 2 تو مبنی ہے. اس کے علاوہ جو نون ہے وہ سب کے سب معرب ہے. تثنیہ کی صیغوں میں ہے اور جمع مذکر کی صیغوں میں ہے، واحد مؤنث حاضر، یہ نون اعرابی ہوتا ہے، یعنی معرب والا نون ہوتا ہے. یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی گرتا ہے. اور جو مبنی والا نون ہوتا ہے وہ تو ہر حالت میں باقی رہتا ہے. اچھا، باقی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. جزاک اللہ. تو ٹھیک ہے، پھر ساتھ ہی آپس میں تکرار وغیرہ کر لیں. نماز کے لیے جانا چاہے تو نماز کے لیے جائے.